الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد والبرهان الحميد فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی صلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محترم سامعین کرام، ذویل احتشام، بزرگوں، دوستوں، آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ، بس جان لو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا. فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور آیت الکرسی کے اندر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور باقاعدہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے علاوہ بہت ساری آیات بینات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا. اور آقا کریم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے وہ یہ ہے کہ تو کہے لا الہ الا اللہ. اور سب سے ادنا شاخ وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. کلمہ طیبہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر نہ کرے اور تصدیق نہ کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہوتے. اور آقا کریم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ.
افضل ترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور آقا کریم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان اور اس کائنات کی ہر ایک چیز کو، کہ ہر چیز اسی کے اندر ہے، اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ساتوں زمین و آسمان اور ان کا وزن نکالا جائے تو کتنا وزن بنتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو ساری چیزیں ہلکی پڑ جائیں گی اور کلمہ طیبہ ہے سب سے وزنی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! یہ اتنا بزرگ ذکر ہے اور اتنا وزنی ذکر ہے کہ اس سے وزنی ذکر کوئی کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو، ایک انصاری صحابی آئے، یہ حدیث پاک ہے، ایک انصاری صحابی آئے حضور کی خدمت میں، نہیں وہ مائی کے ساتھ اس کے ساتھ حضور کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس انصاری صحابی کو حضور واقعہ سنا رہے، فرمایا کہ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا آج میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، نصیحت کو سنو اور اس پہ عمل کرنا۔ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ دو کام کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک ڈاکٹر مریض سے کہے نا یہ کام تم نے نہیں چھوڑنا، یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ ایک اتھینٹک بات ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو بتائے یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ اتھینٹک بات ہے، لیکن وہ کیسی اتھینٹک بات ہوگی جو نبی کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، جو نبی کہہ رہا ہے۔ اور کتنی اتھینٹک بات ہے کہ جس بات کو اللہ کے وہ محبوب ذکر کر رہے ہیں جن کا ثانی ہی کوئی نہیں، جو بے مثل و بے مثال ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹا پہلا کام جو تم نے کرنا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی بلائیں کڑے کی صورت میں اکٹھی ہو کر تیرے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو صرف یہ کلمہ تجھے ان چیزوں سے بچا لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا تھا؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسری نصیحت، آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، رزق نہیں ہے جی، کاروبار نہیں ہے، دسترخوان میں وسعت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کاغ آتا چلا جاتا ہے، فون کرتا ہے جی آ رہا ہوں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو نبیوں کا قول ذکر کر رہا ہوں، پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا، دوسرا جس کو راوی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہنا نہیں چھوڑنا۔ کہا کہ حضور اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی چرند پرند ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! کہنے میں کتنا، حضور نے فرمایا یہ کہنے میں بہت ہلکا ہے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بزرگ ترین جو ہے وہ ذکر ہے، بزرگ ترین ذکر۔ لا الہ الا اللہ اس کی بہت فضیلت ہے، اس کے اندر اس کو لے کر چلوں گا تو کئی جمعے درکار ہے۔ جب بندہ، حضور نے فرمایا جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتہ اس کا ثواب لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے اور راستے میں ایک فرشتہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی کدھر جا رہے ہو؟
وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت کے اندر جا کے ہی رہے گا۔ جس نے ایک دفعہ بھی اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کر لی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جس نے ایک دفعہ کہہ دیا جنت میں جائے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث پاک۔ ایک صحابی کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ سوار بندہ آیا، اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے مسلمان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی ہو گیا، نبی پاک کا غلام بن گیا، واپس چلا گیا۔ ایک صحابی تھوڑی دیر بعد آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ صحابی جس نے کلمہ پڑھا ہے اونٹ سوار، وہ اونٹ سے گرا اور مر گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، صرف کلمہ ہی پڑھا ہے، ابھی تو صرف کلمہ ہی پڑھا اس نے، جاؤ اس کے کفن اور دفن کا اہتمام کرو، میں محمد امام الانبیاء، اللہ کا حبیب، اللہ کا آخری رسول، خود اس کا نماز جنازہ پڑھائے۔ جب حضور صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کا نماز جنازہ پڑھایا، خود پڑھایا، اور پھر حضور نے یہ کلمات کہا کہ تھوڑے وقت میں بہت بڑا کام کر گئے، تھوڑے وقت میں بہت بڑا کام کر گئے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اب ایک ذہن کے اندر خیال آتا ہے، جب بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے تو جانا ہی جنت میں ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں یہ خیال صرف یہ 2020 والے لوگوں کو نہیں آتا، بلکہ صحابہ کے دور میں بھی تھا۔ ہم کہتے ہیں جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا، تو پھر یہ نماز کیوں ہے، یہ روزہ کیوں ہے، یہ زکوٰۃ کیوں ہے، یہ حج کیوں ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آپ سے ایک سوال ہے، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور آپ کے ایمان کی گواہی تو قرآن دیتا ہے جی، تو آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، یہ چابی ہے، اس کے ساتھ ہی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو آپ بتائیں پھر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کیوں ہے؟ جب بندے نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ وہ تو جنت میں جا کر ہی رہے گا۔ آپ نے فرمایا بندے خدا کبھی چابی دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی حضور دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا بتا چابی کبھی دندوں کے بغیر دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، چابی کے نیچے دندان ہوتے ہیں تو تالا کھلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی بھی دندان کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جنت کی چابی ہے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اس کے دندان ہیں، یہ ہوں گے تو تالا کھلے گا نا۔ تو اس لیے یہ وہم جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ نماز، روزہ یہ بھی ضروری ہے، یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا نمازوں کا، جس سے آپ بڑے غافل رہتے ہیں، ان کی پابندی ہونی چاہیے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جس کی جان کنی کا وقت ہو، آخری لمحات میں، زندگی کے آخری لمحات ہوں، اور اگر اس کی زبان میں آ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کبھی بھی اس کے ایمان میں شک نہ کرنا، وہ سیدھا بندہ جنت کے اندر جاتا ہے۔ جو پڑھتے ہی نہیں ہے
ہمیں کیا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ جدی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حالت نزع میں ہو اس کو کلمہ طیبہ ورد کرنے کا حکم نہ دو۔ اس کی وجہ ہے محدثین نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب بندہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے، جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، یہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ جان نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور شیطان اس وقت ایمان لوٹنے کے لیے آتا ہے، اور اس وقت پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوتا ہے، اگر اس کو سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ شیطان پانی کا ایک پیالہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے یہ میں تجھے دوں گا، تیری پیاس ختم ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ میں یہودی ہو کر مرتا ہوں، یہودی مذہب کو قبول کر لے۔ کبھی ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، اور کہتا ہے یہ مذہب قبول کر لے، یہ اچھا ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے تجھے پالا ہے، پوسا ہے، تجھے پروان چڑھایا، تیری خدمت کی ہے، پیسے لگائے، تیری جوانی میں تیرے کام آیا، لہذا یہ عیسائی مذہب اچھا ہے، یہ قبول کر لے۔ یعنی کہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور آقا کریم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو۔ اللہ کی توفیق سے جب وہ کلمہ سنے گا تو وہ اس چیز کا دل میں اقرار بھی کر لے گا، تصدیق بھی کر لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد عربی اللہ کے محبوب اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ اس کے قریب کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کر۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ذکر کی بے شمار فضیلتیں بیان کی، اور اگر ہم غور کریں لا الہ الا اللہ، تو جو پہلا ہے لا الہ، اس کو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ نفی ہے۔ کیا ہے جی؟ اور جو الا اللہ ہے یہ اثبات ہے، نفی اثبات۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لا رکھا ہے اور بتانا یہ چاہتا ہے پہلے اپنے دل سے سارے جھوٹے معبودوں کو نکال دے، سب کی غیر کی محبت کو نکال دے، پہلے سب کا انکار کر، اس کے بعد اللہ کا اقرار کر۔ اور سلطان باؤ فرماتے ہیں نفی اثبات
شام ہے اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ یا نبی پیارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ اور سورہ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ. تو اللہ نے قرآن میں اس کلمے کا ذکر کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے. یہ کیا ہے جی؟ کلمہ. اس کے بغیر انسان دار اسلام میں داخل نہیں ہوتا. ساری زندگی بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. صرف یہ کہتا رہے مسلمان ہو سکتا نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ چونکہ عاشقوں کے امام ہیں مجدد وقت تھے آپ فرماتے ہیں مولا میں تجھے اس لیے مانتا ہوں ایک میں تجھے اپنا پروردگار الہ معبود اس لیے مانتا ہوں کیونکہ تو میرے محمد کا رب ہے. اس لیے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور مجدد صاحب کا یہ جو قول ہے اس کو شاعر نے بیان کیا کہتے ہیں میرے عشق کی بات کر رہے ہیں. یہ میں نے ساری حدیثیں فضیلت میں سنا دی آپ کو لیکن عشق کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ فضائل نہیں دیکھتے وہ فضیلتیں نہیں دیکھتے. جو اللہ کے ولی ہیں قیامت والے دن اللہ کہے گا جاؤ جنت میں تم نے بڑے بڑے نیک عمل کیے ہیں جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی. وہ کہے کہ یا اللہ ہم یہ لمبے لمبے سجدے راتوں کے قیام جنت کے لیے نہیں کرتے تھے جنت کے لیے نہیں کرتے تھے یا اللہ ہم نے تو کچھ اور سن رکھا ہے. اللہ فرمائے گا کیا سن رکھا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو سنا ہے جو تیری یاد میں تڑپتے رہے پھڑکتے رہے راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتے رہے تہجد پڑھتے رہے تیری یاد میں آنسو بہاتے رہے ان کو جنت انعام نہیں بلکہ ان کو تیرا دیدار انعام میں ملے گا. ان کے لیے انعام تو تیرا دیدار ہے. ہم تو تیرے دیدار کے شوق میں یا اللہ عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق میں
اور جہنم کے خوف سے عبادتیں نہیں کرتے تھے. یا اللہ ہم تو تیری محبت میں عبادت کرتے تھے. اور اللہ قیامت والے دن پھر سب کو جنت میں بھیج کر پھر ایک علیحدہ محفل سجے گی. وہ محفل ہوگی عاشقوں کی. جب سارے جنتی جنت میں جائیں گے پھر ایک محفل سجے گی عاشقوں کی. پردے اٹھا دیے جائیں گے, سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے, آواز آئے گی دیکھ لو جن کی خاطر تم عبادت کیا کرتے. وہ دیدار ہوگا خاص اللہ کا دیدار. اور پھر لکھا ہے کہ کتنے سال اللہ کا دیدار کرتے رہے. وہ کیفیت تاری رہے گی اس دیدار کی. کہیں تو اللہ فرماتا ہے لن ترانی, موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. اور وہاں پھر قیامت کا دن وہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے عاشقوں کے لیے لمحہ رکھا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا اور اس کی لذت و چاشنی کئی سال ان کو وہ اسی کیفیت میں رہیں گے. جب وہ کیفیت ختم ہوگی اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ جنت میں. کہیں گے یا اللہ ایک وادی اور. تو یہ کیفیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو دیدار ہے اپنے بندوں کے لیے, ولیوں کے لیے رکھا ہے. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو نام ہے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو محبوب سے اتنا پیار ہے. ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساتھ رکھا ہے. اپنے محبوب کا نام ساتھ ہر جگہ پر, ہر مقام پہ, جنت کی ہر چیز پہ اللہ نے اپنے صرف اپنا نام نہیں لکھ رکھا بلکہ اپنے نام کے ساتھ اپنے یار کا نام لکھ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اب میں اگر ذرا اس طرف نکلوں گا تو پھر بڑا وقت ہو جائے گا. 1:33 ہو گئے. یہ گھڑی خراب ہے. اگر میں اس کے پیچھے رہتا تو آج جمعہ لیٹ ہو جانا تھا. تو بات سنیں توجہ کے ساتھ. پچھلے جمعے ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ جی وہ کیا جی شعر پڑھا تھا ہمارے قاری صاحب نے, تو کسی کو مطلب کہ ڈی گریڈ کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو نیچا دکھانا یہ مقصود نہیں ہے, بلکہ مقصود ہے کہ صحیح بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچے. بس یہ مقصد ہے. اگر کسی کی اصلاح ہو جائے تو اور کیا چاہیے, ہے نا جی. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام, ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام, ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. اب قرآن پاک کے اندر میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, سورہ جن آیت نمبر 18. اللہ فرماتا ہے اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو. ٹھیک ہے جی. اب اس آیت کا شان نزول میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت پڑے ہوئے تھے جی؟ 360. اور کافر منافق ان کے دلوں سے ابھی بتوں کی محبت گئی نہیں تھی جو منافق تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بتوں سے پاک کروا دیا. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب مسجد کے اندر آ جاؤ, میرے گھر کے اندر آ جاؤ, تو پھر میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی, بس بندگی اللہ کی ہی ہے. میرے سوا کسی کو نہیں پکارنا. اگر پکارو گے تو وہ شرک ہے, اور شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے, یہاں پر غیر اللہ کو پکارنا یا ان کی عبادت کرنا یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. غیر اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ معبود صرف ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ. کیا ہے جی؟ اللہ. صرف اللہ. اور اللہ فرماتا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پکارو. ٹھیک ہے جی. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسجدوں میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے بس. تو اب لوگ اس سے اخذ یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے, مسجد میں یا غوث اعظم کہنا بھی شرک ہے. اب دیکھا جائے گا کیا ہم یا رسول اللہ کہتے وقت ذہن میں
یہ خیال لا رہے ہیں کہ ہم عبادت کی غرض سے کہہ رہے ہیں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود منع کر دیا تھا اس چیز سے. جتنا بھی بڑا عاشق ہو اور عاشقوں کا امام ہو، حضور نے تو اس کو بھی منع کر دیا. انصاری صحابی کے باغ میں حضور تشریف فرماتے، یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے، ایک بکری کو دیکھا وہ حضور کو سجدہ کر رہی ہے. یہ صحیح حدیث ہے، پاک گارنٹی کے ساتھ سنا رہا ہوں. اگر کسی کو شک ہو اندر کتابیں پڑھی ہیں لائبریری میں. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بکری نے سجدہ کیا اور سجدہ بھی صدیق اکبر کے سامنے کیا. اب سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی سجدہ کروں آپ کو، کیا ہمیں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہیے؟ حالانکہ ان سے بڑا موحد کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہے کائنات میں. جی کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے تو نہیں کہا بس صدیق تم مشرک ہو گئے ہو، کیا تم شرک کر رہے ہو؟ جیسے فتوے لگ جاتے ہم پہ. حضور نے فرمایا نہیں، صدیق سجدہ صرف رب کو ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لا الہ الا اللہ فاعلم انہ لا الہ. سجدہ صرف اللہ کو ہے، معبود صرف وہ ہے. حضور نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر سجدہ صرف اللہ کے لیے. حالانکہ پچھلے نبی، پچھلے امتی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت آپ کو تعظیمی سجدہ کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کے دربار میں ہوا کرتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس چیز سے منع کر دیا، اس چیز سے منع کر دیا اور فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر اے میرے دوست، اے میرے یار، اگر سجدہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اسی کے لیے. تو اب آیا ہم جب مسجد میں کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں یا اس کو پکارتے ہیں یا استعانت طلب کرتے ہیں، کیا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ آئے تو اس مقصد کے لیے آئی ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. اور لوگ اس کے اوپر جناب واویلا مچا دیں کہ آپ نے سلام میں خادم حسین رضوی کا نام کیوں لیا، یہ کوئی بات کرنے والی ہے. اب یہ تو ایک ایسی بات ہے عام مسلمان بندے کو بھی بندہ کہہ دیتا ہے. مسجد میں ہم نہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کیا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کہتے ہیں جی یہ تو پھر دیکھیں نا عام حالات میں ہے، عام نماز میں بھی نہیں ہے، آپ عبادت نہیں کر رہے، پھر ہے السلام. میں کہتا ہوں یہ کام تو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. کہتا ہے جی وہ کیسے، یہ تو شرک نہیں ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں ہوتا. غیر اللہ کے سوا سب غیر ہیں. جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ اکبر نہیں کہتے آپ. تشہد واجب ہے، تشہد کیا ہے؟ واجب. اللہ نے سلام تشہد میں رکھا ہے، درود تشہد کے بعد رکھا ہے. تو پتہ چلا کہ سلام نماز میں واجب ہے. جب تک نبی پہ سلام نہیں کرو گے تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے. السلام علیکہ، کہتے جی ٹھیک ہے نبی کی بات تو اور ہے، لیکن آپ دیکھیں نا مسجد میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بابا خادم رضوی پہ سلام بھیج رہے ہیں، یہ تو شرک نہیں ہو جائے گا؟ مسجد میں غیر اللہ پہ سلام بھیج رہے ہیں آپ. میں کہتا ہوں نہیں، تم ہر نماز میں اپنے اوپر بھی سلام بھیجتے ہو. اور کتنے بیٹھے یار، بولو سبحان اللہ. ہر نماز میں تم اپنے اوپر بھی سلام بھیجتے ہو. کہتا نہیں سلام تو ہم صرف نبی پہ بھیجتے ہیں. میں کہتا تمہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، بحث کیا کروں تمہارے ساتھ؟ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. اس سے آگے قاری صاحب کھڑے ہو کے سنائیں ذرا تشہد. یہ سنیں جی قاری صاحب آپ کو نماز سنانے لگے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ. اور نبی پہ سلام بھیجتے ہو واجب ہے. اور اللہ نے اس کے بعد ایک اور واجب رکھا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ نبی پہ بھی درود بھیجتا ہو، سلام بھیجتا ہو، ساری کائنات کے اندر جتنے بھی کلمہ گو ہیں یا اللہ ان پر بھی سلام بھیجتا ہو.
اور تم اپنے اوپر سلام بھیجتے ہو نماز میں، تب شرک نہیں ہوتا؟ جب اللہ کے ولی پہ سلام بھیج دو تب شرک ہو جاتا ہے۔ خوف خدا نشر میں نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کچھ تو خیال کرو۔ میں تمہارے اس بات پر ضرور ایکشن لیتا، لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ میں اتنی چھوٹی سی بات پہ، یہ تو ایک عام بندے نے بات کہہ دی ہے، ایکشن نہیں لینے والی بات ہے۔ ایکشن لینا بھی نہیں چاہیے۔ جن کو لینا چاہیے تھا انہوں نے دیکھ لیا 2.25 کروڑ بندہ، اس کے آگے بات کیا رہ جاتی؟ امام مالک نے فرمایا ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے، ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے، وقت کا وزیر اعظم بھی رہا ہو اور اس کی ماں اس دنیا سے چلی جائے، لوگوں نے اس کے اوپر بھی الزامات لگائے، باتیں کی، ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا جنازے پیسوں سے نہیں ہوتے، جنازے پیسوں سے یا بریانی کے پیکٹوں کی وجہ سے بڑے نہیں ہوتے، جنازے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں۔ جنازے 5-5 ہزار اڑانے یا جہازوں سے پھینکنے سے نہیں ہوتے، جنازے بڑے عشق مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ قیامت تک لاکھوں صدقہ۔ یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ آج باب رضوی کو سارے کیوں مانے ہیں؟ وہ کہتا رہا سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے، کہہ دو ذرا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، بولو اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ یا نبی نسخے تسخیر، سارے مان لی یار، کون پیچھے رہ گئے؟ اور طارق جمیل صاحب بھی قبر پہ چلے گئے، جی ادھر سے وہ سراج الحق صاحب بھی چلے گئے، جی وہ مفتی تقی عثمانی بھی بابا جی کے ہاتھ چوما کرتا تھا۔ بابا جی نے کہا اے مفتی تقی عثمانی، اور تو میرے ہاتھ چوم رہا ہے، یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا یہ عشق کی بات ہے، یہ معامل تو میں نہیں کر سکتا۔ میں کہتا تم جب خلوت میں ہوتے ہو باتیں کچھ اور کرتے ہو، اور اپنے ممبروں میں جا کر باتیں کچھ اور کرتے ہو۔ بعد میں تو کہتے ایک شرک ہو گیا، بابا رضوی کے ہاتھ چومنے لگا۔ بابا جی نے فرمایا وہ ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ کہنے لگا حضور آپ نے کام ہی بڑا کیا، حضور کا آپ کے ہاتھ چومنے کا دل کرتا ہے۔ سارے مان گئے، کون پیچھے رہ گیا؟ تو مسجدوں میں غیر خدا کو پکارنا اور بات ہے، اور ان کی عبادت کرنا اور بات ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اسی لیے مسجد میں یا رسول اللہ کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا، نہ یا غوث اعظم کہنے سے شرک ہوتا ہے، نہ داتا علی حجویری کا نام لینے سے شرک ہوتا ہے، نہ بابا فرید کا نام لینے سے شرک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا بن جاتا ہے، بخاری کی حدیث فرمایا جب بندہ میرا بن جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔
تک نہیں ہے، بات صرف ہاتھوں تک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میں ولی کے قدم بن جاتا ہوں جن سے بچاتا ہوں. فتوے لگاتے ہو یا تم اللہ کے ولیوں پہ، کیسی باتیں کرتے ہو. قیامت تک غازی علم الدین شہید کا نام زندہ رہے گا، بے شک. قیامت تک غازی ممتاز کا نام زندہ رہے گا، اور قیامت تک باب رضوی کا نام بھی زندہ رہے گا. وجہ کیا ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. میرے بھائیوں، اس لیے یہ جو مسجدیں ہیں ان کو سنوارنا چاہیے، ان کو خوبصورت بنانا چاہیے، عبادت کے لیے اچھا ماحول بنانا، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب آپ کے لیے انتظامیہ نے اچھے قالین بچھائے ہیں، یہ ٹائلیں لگی ہے، روشنی ہے، پنکھے ہے، اے سی ہے، عبادت کے لیے ایک اچھا ماحول ہے تاکہ آپ ہمہ تنگوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. میرے بھائیوں، آپ کی محبت کی وجہ سے اور آپ کے تعاون کی وجہ سے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں.